بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں کیا کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، اور جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سابق چیئرمین نیب کو تو بلایا تھا، وہ تو نہیں آئے۔ موجودہ قائم مقام چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے، عدالت اس بارے میں کیا کر رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فالتو پیسے نہیں ہیں تو اپنے اے سی بیچ دیجئے، پنکھے اتار دیجئے، لائٹیں بند کر دیجئے، کیونکہ بجلی کا بل آپ کے قابو سے باہر ہونے جا رہا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ ان کے خلاف ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ادارے ان کے خلاف کارروائی کریں، وہ لاڈلے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، تو حکومت سے تو کارروائی نہیں ہو رہی، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں ان کے خلاف کہا گیا تھا کہ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے خود ہی اس پر اعتراض لگا کے اسے مسترد کر دیا تھا۔ لیکن آج جب اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کے فاضل جج نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کہا ہے کہ وہ خود سے کسی پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس پر صرف ٹیکنیکل اعتراض لگا سکتے ہیں۔ اور اس درخواست پر بھی انہوں نے ایک ٹائم دے دیا ہے کہ ایک ہفتے میں اس پہ اعتراض دور کر کے اس پہ کارروائی شروع کی جائے، اس کی ہیئرنگ شروع کی جائے۔ تو کیا سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت کی تو بار بار پریس کانفرنسیں ضرور ہو رہی ہیں، بیانات ضرور آ رہے ہیں، لیکن حکومت ڈر رہی ہے شاید، اور انہیں لگتا یہ ہے کہ یہ بہت لاڈلا ہے اداروں کا اور طاقتور لوگوں کا، طاقتور حلقوں کا، اس لیے وہ ان کے خلاف کارروائی سے ہچکچا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، کارروائی نہیں کر رہے۔ لیکن یہ کارروائی اگر شروع ہو جاتی ہے تو ایک موقع ملے گا حکومت کو، اور حکومت کا اعتماد شاید بحال ہو کہ کسی کے بھی خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک تو ابھی تک ان کے جو منتخب شدہ نئے پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا ہے، تو دوسری طرف کسی بھی وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو بیانات دیے ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا، اگر انہیں ثابت کرنا پڑا تو وہ نہیں اس کے بارے میں کوئی ثبوت دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی جا کے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لاہور بار بار جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ بیانات دیے ہیں، اور دیگر بیانات بھی جو ہیں جس کا ٹرانسکرپٹس انہوں نے منگا لیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان کی تقاریر کے وہ مسودے منگائے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسے الزامات لگا دیتے ہیں اور جب عدالت میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور وہ آئیں بائیں شائیں کر کے یا معذرت کر کے نکل آتے ہیں۔ جیسے کہ 35 پنکچر پہ مشہور زمانہ وہ جو ان کا بیان تھا کہ نجم سیٹھی نے 35 پنکچر جو لگائے تھے، جب عدالت میں اس کے حوالے سے بات ہوئی، کوئی جواب دینا پڑا، کوئی ثبوت دینے کا وقت آیا تو وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ فلاں نے سنا تھا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، اور میں نے بات کر دی، یہ تو سنی سنائی بات تھی۔ تو ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ لیکن کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا الیکشن کمیشن میں تو ایک بڑا ہی اہم جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر اس کا جس کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اب صرف اس کا فیصلہ سنانا ہے، پرابلی شاید رائٹنگ میں بھی رہتا ہوگا، تو وہ جب آئے گا تو وہ بڑا خوفناک فیصلہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس اداروں سے اب تو اس کے ثبوت آ رہے ہیں، اسرائیلی اخبارات میں اگر اس کی رپورٹس پرنٹ ہو رہی ہیں، انڈین کمپنیز ہیں، امریکن کمپنیز ہیں، انڈین اور امریکن شہری ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو فنڈ کیا، تحریک انصاف کو، اور وہ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ فنڈنگ ہی غیر قانونی ہے، وہ فنڈنگ نہیں ہو سکتی، پارٹی غیر پاکستانیوں سے، نان پاکستانی سے فنڈز نہیں لے سکتی۔ پہلا اس میں اعتراض تو یہ ہے، پہلا غیر قانونی اور غیر آئینی کام یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو فنڈز آئے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے، الیکشن کمیشن کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، اپنے اکاؤنٹس میں شو نہیں کیا گیا، وہ نکالے ہیں مختلف ڈمی اکاؤنٹس بنا کر، جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر لوگوں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، جس میں اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور کے پی کے وزیر اعلیٰ اس طرح کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنا کے پیسے نکلوا لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا معصومیت ہے، سبحان اللہ، ویسے
کہ اتنے سارے ملینز آف ڈالرز آئے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ نکلوا لیے گئے ہیں. خیر اس کا تو انہیں جواب دینا پڑے گا. اور دوسری طرف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. سب سے ایکٹیو کارروائیاں جو ہو رہی ہیں وہاں پر ہو رہی ہے نیب کے حوالے سے, کیونکہ نیب کے خلاف جو الزامات لگے تھے طیبہ گل صاحبہ نے اسپیشلی, وہ انتہائی شرمناک الزامات ہیں. مطلب کسی بھی معاشرے کے لیے, کسی مہذب معاشرے کے لیے, عام افراد کے لیے کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے, اور اچھا وہ اتنا آبویس تھا, اس کی آڈیوز ویڈیوز جو بیان آ گئی تھی, سامنے نظر آ گئی تھی, اس کے باوجود جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کوئی انہیں نہیں پوچھ سکتا. پی اے سی نے انہیں بلایا ہے, وہ آتے نہیں ہیں. اچھا پی اے سی نے اس کے بعد ڈی جی نیب جو تھے لاہور کے, انہیں شہزاد سلیم صاحب کو بلایا, اور قائم مقام جو چیئرمین نیب ہیں اس وقت ان کو بلایا, ظاہر شاہ صاحب کو. آج تو خیر وہ دونوں پیش ہو گئے ہیں, ظاہر شاہ صاحب اور سلیم شہزاد صاحب. لیکن شہزاد سلیم صاحب نے ہائی کورٹ میں بھی ایک ریٹ کی ہوئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ نیب کو ان کے خلاف کارروائی سے روکا جائے. ہائی کورٹ نے ان کی کارروائی سے نہیں روکا, ہاں صرف وارنٹ ایشو کرنے سے روکا ہے, کیونکہ کل پی اے سی نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی اے سی کو کارروائی سے نہیں روکا ہے, صرف وارنٹ ایشو کرنے سے روکا ہے. کیونکہ کل پی اے سی نے قائم مقام چیئرمین نیب کے خلاف وارنٹ ایشو کیے تھے کہ اگر وہ نہ آئے تو پولیس انہیں گرفتار کر کے لے آئے. تو آج آ گئے ہیں, خیر بات ہو گئی, اور وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی ہوئے ہیں. تو ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اثاثے نہ پوچھے جائیں. ایک تو یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, ہر ادارہ جو تھوڑا سا طاقتور ہو جاتا ہے نا, جس کے پاس اپنی کوئی پاور ہے, وہ اپنے اثاثے بتانے سے انکار کر دیتا اپنے لوگوں کے. او بھائی اگر آپ لوگ کلیئر ہیں, اگر کوئی چوری ڈاکہ نہیں ہے, اگر کوئی فراڈ اور بے ایمانیاں نہیں ہیں, اگر آپ کے ایسٹس بیونڈ مینس نہیں ہیں, تو آپ اسے ڈکلیئر کریں. اچھا جی ایف بی آر میں جمع ہے, ایف بی آر میں تو سب کے جمع ہے پورے ملک کے. کیا ایف بی آر ڈسکلوز کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا ایف بی آر کے پاس. تو اگر کوئی فورم ایسا آپ سے آپ کے اختیارات, آپ سے آپ کے اثاثے پوچھتا ہے تو آپ بتا دیں, اس کو چھپانے میں کیا حرج ہے. اور وہاں پہ جو شہزاد سلیم صاحب ڈی جی نیب لاہور ہیں, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. وہی کمال جو وہ پہلے خواتین کے ساتھ جو الزامات ہیں بدتمیزی کے, بد تہذیبی کے, برے سلوک کے اور جنسی ہراسگی کے جو ان پر الزامات ہیں, ویسی ہی آج زبان انہوں نے پھر استعمال کی. انہوں نے کہا کہ اس خاتون پر تو دھندے کے 40 سے زیادہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. حضور والا, آپ ڈی جی نیب تھے, آپ کا ان ایف آئی آر سے کیا تعلق؟ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ملک میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, جو یا اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اگر 40 ایف آئی آر موجود ہیں تو وہ خاتون باہر کیوں ہے؟ وہ ان ایف آئی آرز کے مطابق ان کو اندر ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی فضول حرکت ہے جس کے لیے چیئرمین پی اے سی نے بھی ان کو ذرا ان کی مذمت فرمائی وہیں پر. ویسے تو مرمت فرمائی جانی چاہیے تھی, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تو قائم ہے. دوسرا, پی اے سی نے دوبارہ بلایا ہے چیئرمین نیب کو. سابق چیئرمین نیب جو تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب, وہ بھی کیا کمال کے افسر ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اچھا آپ پی اے سی کا کمال دیکھیں کہ پی اے سی نے موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں قائم مقام, ان کے تو وارنٹ ایشو کر دیے. حضور والا, جسٹس جاوید اقبال صاحب تشریف نہیں لا رہے ہیں, ان کے وارنٹ ایشو کریں نا ذرا, ان کو بلائیں اس طرح سے کہ پولیس پر پکڑ کے لے آئے. وہاں آپ کے شاید پر جلتے ہیں, انہیں آپ نہیں پوچھ رہے. اچھا پی اے سی کے کیا پوری حکومت کے پر جلتے ہیں. حکومتی عہدیدار, حکومتی وزراء کھڑے ہو کے تقریریں فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور یار احتجاج کرنا ہے تو پھر حکومت چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, آپ باہر آ جائیں, سڑک پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں. حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو احتجاج نہیں کرنا ہوتا, اپنے کارروائی کرنی ہوتی ہے. آپ عمل کر کے دکھائیں. اگر آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے, اگر آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں, جس کے خلاف درخواستیں موجود ہیں, آپ اس کو پروسیجر میں لے آئیں نا, عدالت کے ذریعے پروف کر دیں, اس کو ثابت کریں, سزا دلوائیں. تو ان کے خلاف کارروائی حکومت نے کرنی ہے. حکومت بھی کارروائی کرنے کی بجائے بیانات دے رہی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے خلاف. اچھا چلے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. حکومت کا ایک ادارہ ہے لاپتہ افراد کا کمیشن. جسٹس جاوید اقبال صاحب, ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب اس کے سربراہ ہیں. اتنے سارے الزامات لگنے کے بعد, ایک تو چیئرمین نیب کے حوالے سے ہیں, ایون یہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کے طور پر بھی ان کے خلاف الزامات ہیں کہ ایک خاتون کو جب انہوں نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو, تمہیں شوہر کی کیا ضرورت, جس کا شوہر لاپتہ ہے, اس پر بھی حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ تھی. یار کچھ نہیں, کارروائی نہیں کر سکتے, کم از کم اس کا سربراہ ہی بدل دیں آپ.
وہ تو کوئی ایسا آئینی عہدہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی امپیچمنٹ کرنی پڑے گی، اسمبلی کا اور سینٹ کا کوئی اکٹھا اجلاس بلانا پڑے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑے گا۔ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے اور ان کو بدل دیں، ایک کمیشن بنا ہوا ہے حکومتی، اس کو چینج کر دیں۔ لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ ایک اس قسم کے کردار کا شخص انتہائی شرمناک کردار ہے جو ہے، مطلب آپ معاشرے کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کو، اپنی یہ نئی جنریشن کو کیا سبق دے رہے ہیں آپ کہ ایک ایسا شخص جس پر اس قسم کے الزامات لگتے ہوں۔ نہ صرف یہ حکومت، اس میں پچھلی حکومت بھی برابر کی جرم میں شریک ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے نمائندے ہیں، ان کے دور حکومت میں یہ الزامات لگے ہیں اس قسم کے ایک شخص پہ، اخلاقی الزامات، اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ والی حکومت کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب پی اے سی نے جو سٹینڈ لیا ہے، انہیں دوبارہ بلایا ہے، شاید وہ آ جائیں۔ پی اے سی نے تو ثاقب نثار صاحب کو بھی بلا لیا ہے ڈیم فنڈ کے حوالے سے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 ارب روپے میں ڈیم نہیں بنتا، چندے سے ڈیم نہیں بنتا، یہ وہ ساری باتیں جو بار بار کی جا رہی تھی۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید 13 ارب روپے کی ایڈورٹائزنگ ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نمبرز غلط نکل آئیں گے، کیونکہ شاید کسی نے انہیں وہ صرف کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہے، جتنا ایئر ٹائم ملا انہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، یا جتنی سپیس ملی انہیں اخبارات میں، اس ساری ایڈورٹائزنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں اس دور میں وہ ساری ایڈورٹائزنگ فری لی گئی تھی، مفت ہوئی تھی وہ ایڈورٹائزنگ۔ تو اگر اس کی ورتھ چیک کی جائے تو پرابلی وہ بلینز میں ہی بنے گی، اربوں روپے میں بنے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ 13 ارب روپے وہاں خرچ ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں جو 9 ارب جمع ہوئے تھے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بھی چیک کریں کہ کون کون سی فیملیز ڈیم فنڈ کے پیسوں سے غیر ملکی دورے کر رہی تھی۔ تو ایک تو ثاقب نثار صاحب دورے فرما رہے تھے، تو چیک کر لیں اور انہیں بلائیں اور ان سے پوچھیں۔ بہت اچھی بات ہے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن جناب والا وہ احتساب تو چلتا رہے گا، آپ اپنا احتساب کریں، اپنی بجلی کے بل کا بندوبست کر لیں۔ مفتاح صاحب نے پھر فرما دیا ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہونی ہے، اور نیپرا کے حوالے سے تو یہ بعض ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ 40 روپے یونٹ تک بجلی ہو جائے گی۔ تو جناب یہ اے سی بیچ دیں، ابھی تو ٹائم ہے، پھر وہ کہتے تھا نا بیچ دے، تو بیچ دیں، پھر نہیں بکیں گے۔ اور یہ پنکھے بند کر دیں اور لائٹیں بھی بند کر دیں اور کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ بل پے کر لیں گے، اور اگر آپ ایک عام انسان ہیں اور آپ کے لمیٹڈ انکم ہے تو یہ بل آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ تو درخواست ہے حکمرانوں سے، جناب وزیر اعظم صاحب سے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے جو حکومت میں شامل ہیں کہ خدا را کوئی خیال کریں لوگوں کا، لوگوں کو زندہ رہنے دیں۔ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی میں طریقہ ہوگا، غم اور بھی ہوتے ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو یہ صرف بجلی کی قیمتیں بڑھا کر ہی ہمارا تیل کیوں نکال رہے ہیں؟ کچھ اور کر لیں، لوگوں کو زندہ رہنے دیں، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے، لوگوں کے مفاد کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔